ذرا تصور کریں ایک ایسا سال جہاں پوری دنیا اچانک رک گئی ہو۔ بالکل ایک واقعی خوفناک منظر۔ ہاں، کاروبار بند ہو رہے ہوں، لوگ گھروں میں محصور ہوں اور عالمی معیشت بری طرح گر رہی ہو۔ صحیح۔ ایسے ماحول میں پاکستان کی ایک آئی ٹی کمپنی نہ صرف سروائیو کر رہی ہو بلکہ اپنی تاریخ کا سب سے بڑا منافع کما رہی ہو، جو کہ سننے میں واقعی حیران کن لگتا ہے نا؟ بالکل۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سفر کے پیچھے آخر ایسی کون سی حکمت عملی تھیں؟ ہاں، اور یہی تو آج ہم کھول کر دیکھیں گے۔ تو دا مونک میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے پر کام کیا جاتا ہے، اور یہ تجزیہ ایک گہری مارکیٹ ریسرچ کی بنیاد پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارا موضوع پاکستان کی ٹیک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ یعنی سسٹمز لمیٹڈ، جسے اسٹاک مارکیٹ میں SYS کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا کے اتار چڑھاؤ کا مقابلہ کیسے کیا۔ صحیح۔ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سسٹمز لمیٹڈ آخر کرتی کیا ہے۔ ہاں، کیونکہ یہ صرف کوئی عام سی سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور BPO کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ BPO یعنی بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ۔ ہاں، اگر اس کو آسان زبان میں سمجھایا جائے تو فرض کریں امریکہ کا ایک بہت بڑا بینک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس بینک کا اصل کام لوگوں کا پیسہ سنبھالنا اور لونز دینا ہے، لیکن اس بینک کو ایک بہت بڑا IT نظام بھی چاہیے، کسٹمر سپورٹ بھی چاہیے۔ ظاہر ہے آج کل IT کے بغیر تو کوئی بینک چل ہی نہیں سکتا۔ بالکل۔ اب اگر وہ بینک وہاں امریکہ میں IT ماہرین بھرتی کرے گا تو اسے بے تحاشا خرچہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں تو سیلریز ڈالرز میں اور بہت ہائی ہوتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے بجائے وہ اپنا یہ IT اور سپورٹ کا کام سسٹمز لمیٹڈ جیسی کسی ماہر کمپنی کو ٹھیکے پر دے دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی بینک اپنے اصل کام پر توجہ دیتا ہے؟ ہاں، اور ان کا بیک گراؤنڈ IT کا پورا بوجھ ایک ایسی ٹیم سنبھالتی ہے جو اس کام میں ماسٹر ہے۔ یعنی اپنا درد سر کسی اور ماہر کے حوالے کر دینا اور اس کے بدلے انہیں پیسے دینا۔ ہاں، بالکل۔ اور سسٹمز لمیٹڈ نے یہ کام کل شروع نہیں کیا، ان کی بنیاد 1977 میں رکھی گئی تھی۔ واہ، 1977 میں؟ اس وقت تو پاکستان میں IT کا تصور بھی ٹھیک سے نہیں تھا۔ صحیح کہا آپ نے۔ پھر 2005 میں یہ پبلک لسٹڈ ہوئی اور 2015 میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آئی۔ اچھا۔ آج ان کا فٹ پرنٹ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ US، UK، یورپ اور خصوصاً مڈل ایسٹ میں ان کی بہت تگڑی موجودگی ہے۔ جب کوئی کمپنی اتنے بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں کام کر رہی ہو تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس پوری مشین کو چلا کون رہا ہے؟ بالکل، اونرشپ بہت میٹر کرتی ہے۔ یعنی پربے کے پیچھے کس کا کتنا حصہ ہے؟ ہاں، کیونکہ ملکیت یا اونرشپ کا ڈھانچہ بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اگر کسی مقامی بیکری یا دکان کی مثال لی جائے نا، تو اس پر سب سے زیادہ بھروسہ اس کے مالکوں کو ہی ہوتا ہے۔ ہاں، جو دن رات گلے پر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اور اس کے بعد آس پاس کے محلے والوں کو اعتماد ہوتا ہے۔ بالکل۔ سسٹمز لمیٹڈ کے حصوں کی تقسیم بھی کچھ ایسی ہی کہانی سناتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا کیپ ٹیبل یعنی شرکات کاری کا نظام اتنا اہم ہوتا ہے۔ 31 دسمبر 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق سسٹمز لمیٹڈ کے ٹوٹل شیئرز 1473 ملین سے زیادہ ہیں۔ واہ، بہت بڑی تعداد ہے یہ تو۔ ہاں، اور یہ شیئرز تقریباً 32,372 شیئر ہولڈرز میں تقسیم ہیں۔ ٹھیک۔ لیکن یہاں جو غور طلب بات ہے وہ ان کی تقسیم کا تناسب ہے۔ سب سے بڑا حصہ جو کہ 26.12% بنتا ہے وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز، CEO اور ان کے اہل خانہ کے پاس ہے۔ اچھا، یعنی مالکوں نے اپنی دکان کا گلہ ابھی تک مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ بالکل۔ انہوں نے کمپنی کو عوام کے حوالے کر کے خود کنارہ کشی اختیار نہیں کی۔ جی ہاں، اور اسے مالیاتی زبان میں سکن ان دا گیم کہتے ہیں۔ سکن ان دا گیم۔ صحیح۔ جب بانی اور ڈائریکٹرز خود اپنا سرمایہ کمپنی میں رکھتے ہیں تو مارکیٹ کو ایک بہت مثبت پیغام جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے کاروبار کے مستقبل پر خود پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے فوراً بعد عام عوام کا نمبر آتا ہے جن کے پاس لگ بھگ 24.63% شیئرز ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فورن کمپنیز یعنی غیر ملکی اداروں کے ہیں۔ ان غیر ملکی اداروں کے پاس کمپنی کا 16.10% حصہ ہے۔ یہاں تھوڑا رک کر اس پر بات کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بات واقعی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، پوچھئے۔ ایک پاکستانی IT کمپنی جو ایک ایسی معیشت میں آپریٹ کر رہی ہے جہاں ہر وقت کوئی نہ کوئی اتھل پھتل رہتی ہے، وہاں کوئی فورن کمپنی
اپنا اتنا بڑا سرمایہ کیوں لگائے گی؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا اتنی بڑی تعداد میں عام عوام اور فورن کمپنیز کی شرکت اس بات کا ثبوت نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی سیکرٹ ساس ہے جو سرمایہ کاروں کو کھینچ رہی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہری آبزرویشن ہے آپ کی۔ غیر ملکی ادارے نہ جذبات یا ہمدردی کی بنیاد پر پیسہ نہیں لگاتے۔ بالکل، انہیں تو بس نمبر سے مطلب ہوتا ہے۔ مطلب ہے کہ فورن مارکیٹ کو ان کے بزنس ماڈل پر بھروسہ ہے۔ صحیح۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمپنی ڈالرز میں کما رہی ہے، ان کے کلائنٹس عالمی سطح کے ہیں اور ان کا بورڈ شفافیت کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اور باقی حصوں کا کیا بریک ڈاؤن ہے؟ باقی حصوں میں مدارباز اور میوچل فنڈز کے پاس 9.01% حصہ ہے، جبکہ بچا ہوا حصہ بینکس، ایگزیکٹوز اور انشورنس کمپنیز کے پاس ہے۔ اچھا، اب اگر ان کے عروج کے سفر کا تجزیہ کیا جائے تو ایسی پکچر بنتی ہے جو کسی بھی کاروباری فرد کے لیے سبق آموز ہے۔ 2019 سے لے کر 2023 تک کا ان کا دور ایک مسلسل ترقی کا باب لگتا ہے۔ بالکل، لگاتار گروتھ کا دور تھا وہ۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ 2019 میں ہی ان کی آمدنی میں 42.21% کا زبردست اضافہ دیکھنے کو ملا تھا۔ ہاں، وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ لیکن یہاں میں چاہوں گا کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم چند بنیادی مالیاتی الفاظوں کو کلیئر کر لیں تاکہ سننے والوں کو بات پوری طرح سمجھ آئے، جیسا کہ ٹاپ لائن اور باٹم لائن۔ ضرور، یہ الفاظ ہر مالیاتی رپورٹ کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب کوئی کمپنی اپنا کھاتہ کھولتی ہے تو سب سے اوپر وہ یہ لکھتی ہے کہ انہوں نے کل کتنے پیسے کی چیزیں یا سروسز بیچیں۔ اس کل آمدنی یا ٹوٹل سیلز کو نا ٹاپ لائن کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جو پیسہ شروع میں غلہ میں آیا۔ بالکل، پھر اس آمدنی میں سے تمام خرچے نکالنے شروع کیے جاتے ہیں، یعنی امپلائیز کی تنخواہ، بجلی کا بل، رینٹ، ٹیکسز اور سافٹ ویئر وغیرہ کی کاسٹ۔ صحیح۔ یہ سب نکالنے کے بعد جو خالص منافع یا نیٹ پروفٹ آخر میں بچتا ہے اسے باٹم لائن کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ٹاپ لائن دکان کے گلے میں آنے والا پیسہ ہے اور باٹم لائن وہ پیسہ ہے جو دکاندار اصل میں اپنے گھر لے جا سکتا ہے۔ بے مثال انالوجی ہے۔ تو 2019 میں سسٹمز کی ٹاپ لائن 42% بڑھی تھی۔ واہ! اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ بہت ہی نئے اور بڑے عالمی کلائنٹس حاصل کیے تھے۔ جب بڑی کمپنیز آپ کے ساتھ لگتی ہیں تو وہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس نہیں دیتی بلکہ کئی سال لمبا کانٹریکٹ دیتی ہیں جس کو ریکرنگ ریونیو کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی ایک پکی آمدنی لگ جاتی ہے۔ ہاں، اور خرچوں میں اضافے کے باوجود ان کی باٹم لائن یعنی خالص منافع میں بھی 35.13% کا اضافہ ہوا تھا۔ زبردست۔ اور اس کے بعد آتا ہے 2020، جس سال نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں، کووڈ-19۔ بالکل، وبا آئی، سرحدیں بند ہو گئیں، بڑی بڑی ایئر لائنز اور ہوٹل چینز دیوالیہ ہونے لگیں۔ ہاں، پوری دنیا فزیکل طور پر رک سی گئی تھی۔ عمومی طور پر تو وبا نے کاروباری حالات خراب کیے تھے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ٹیک کمپنیز اور بالخصوص سسٹمز لمیٹڈ کے لیے یہ سنہری دور کیسے بن گیا؟ یہ تھوڑا کاؤنٹر انٹیوٹیو لگتا ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ جب فزیکی دنیا رک گئی تو ڈیجیٹل دنیا میں تیزیاں آ گئی۔ اچھا۔ سوچ کر دیکھیں نا، جو لوگ دفتر جا کر کام کرتے تھے انہیں اچانک اپنے گھروں سے ریموٹ انوائرمنٹس میں کام کرنا پڑا۔ ہاں، ورک فرام ہوم شروع ہو گیا۔ بالکل، بڑی بڑی کمپنیز کے پاس اس کا کوئی آئی ٹی اسٹرکچر موجود نہیں تھا۔ انہیں اچانک نئے سافٹ ویئرز، کلاؤڈ سسٹمز اور سیکیور نیٹ ورکس کی ضرورت پڑ گئی۔ اوہو، اب میں سمجھا۔ اور سسٹمز لمیٹڈ بالکل ٹھیک اس جگہ موجود تھیں ان مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ انہوں نے اپنے انوویٹو ریموٹ سولوشنز اور سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن کی وجہ سے اپنی سیلز کو 40.48% بڑھا لیا۔ یعنی جب دنیا آف لائن ہو رہی تھی تو سسٹمز انہیں آن لائن کر رہی تھی، اور اس کام کے انہیں اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ صحیح، اور اس دوران ان کی پروفیٹیبلٹی کو سمجھنے کے لیے نا ایک اور ٹرم جی پی مارجن یعنی گراس پروفٹ مارجن پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ جی پی مارجن کیا ہوتا ہے؟ جی پی مارجن آسان لفظوں میں وہ منافع ہے جو کسی سروس کی صرف بنیادی لاگت کو نکالنے کے بعد بچتا ہے۔ اس میں آفس کے رینٹ یا مارکیٹنگ کے خرچے شامل نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی صرف ڈائریکٹ کاسٹس نکالنے کے بعد۔ ہاں، تو 2020 میں سسٹمز لمیٹڈ کا جی پی مارجن 37.24% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ان کے 2019 سے لے کر 2025 تک کے پورے سفر میں یہ ان کا سب سے بہترین مارجن تھا۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔
پھر ہم آتے ہیں 2021 اور 2022 پر، اور ان 2 سالوں کی فگرز تو واقعی کسی کو حیران کر سکتی ہیں۔ بالکل، 2022 تو ان کے لیے ریکارڈ بریکنگ سال تھا۔ ہاں، 2022 میں ان کی ٹاپ لائن میں 73.43% کا ریکارڈ اضافہ ہوا، لیکن آمدنی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور وہ تھی ان کی ورک فورس۔ ہاں، ہائرنگ بہت تیزی سے ہوئی تھی۔ 2018 میں ان کے پاس 2289 امپلائیز تھے، جو 2022 میں بڑھ کر 5143 تک پہنچ گئے۔ صحیح۔ یہاں مجھے تھوڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ جب آپ اتنی تیزی سے لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تنخواہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ آ جاتا ہے۔ کیا یہ ایک قسم کی اوور ہائرنگ نہیں تھی؟ آپ کا یہ پوائنٹ بالکل پجا ہے۔ جب بھی کوئی کمپنی اچانک اتنی تیزی سے پھیلتی ہے تو لاگت بہت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس اتنا زیادہ کام آ رہا تھا کہ ان نئے لوگوں کو ہائر کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اچھا۔ اور اس ہائرنگ کے باوجود اگر ہم ان کے ای پی ایس پر نظر ڈالیں تو کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ای پی ایس یعنی ارننگز پر شیئر۔ اگر اسے ہم پیزا کی مثال سے سمجھیں تو کمپنی کا ٹوٹل منافع ایک بڑا پیزا ہے، اور ہر شیئر اس پیزا کا ایک سلائس ہے۔ بالکل۔ اگر پیزا کا سائز بڑھ جائے تو ہر سلائس پر منافع کی ٹاپنگ بھی بڑھ جائے گی۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ 2022 میں ان کے خالص منافع میں تقریباً 90% کا اضافہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے ہر شیئر پر ملنے والا منافع یعنی ای پی ایس بڑھ کر 22.29 روپے تک پہنچ گیا۔ واہ، 22 روپے! اور یہاں ایک بہت ہی اہم فیکٹر نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہ تھا روپے کی قدر کا گرنا، یعنی روپی ڈی ویلیویشن۔ ہاں، یہ تو پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ صحیح بات ہے۔ کیونکہ جب ان کی آمدنی باہر کے ملکوں سے آتی ہے، یعنی ڈالرز یا پاؤنڈز میں، اور ان کے خرچے یہاں مقامی سطح پر روپے میں ہوتے ہیں، بالکل، تو اگر ایک ڈالر 150 روپے سے بڑھ کر اچانک 250 روپے کا ہو جائے تو ان کی آمدنی روپے کی شکل میں بغیر کسی اضافی محنت کے اچانک بڑھ جاتی ہے۔ یہی ان کے عروج کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اس وقت 2023 آتے آتے ان کی کل آمدنی کا 83% حصہ ایکسپورٹ سے آنا شروع ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے! مڈل ایسٹ اس وقت سب سے بڑی مارکیٹ بن کر ابھری، لیکن پھر ہر عروج کی طرح یہاں بھی ریالٹی چیک کا وقت آنا ہی تھا۔ ہاں، ہمیشہ گراف اوپر تو نہیں جاتا۔ بالکل۔ 2023 میں مہنگائی نے اپنا اصلی روپ دکھانا شروع کر دیا۔ پاکستان میں انفلیشن آسمان سے باتیں کرنے لگیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سسٹمز کو اپنے آئی ٹی انجینئرز اور سٹاف کی تنخواہیں بڑھانی پڑیں۔ ظاہر ہے، اپنے اچھے لوگوں کو ریٹین کرنا بھی تو ضروری تھا نا۔ ہاں، تاکہ لوگ کمپنی چھوڑ کر نہ جائیں۔ ان بڑھتے خرچوں کی وجہ سے ان کا جی پی مارجن، جو کبھی 37% ہوا کرتا تھا، وہ تھوڑا نیچے آ کر 30.76% پر آ گیا۔ اچھا۔ حالانکہ آمدنی ابھی بھی بڑھ رہی تھی، ای پی ایس بھی 29 روپے پر چلا گیا تھا، لیکن بیک گراؤنڈ میں خرچوں کا بونڈر جمع ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ لگاتار کئی سالوں کے عروج، ریکارڈ پروفٹ اور پھیلاؤ کے بعد آخر کار 2024 آتا ہے۔ ہاں، جو کہ ایک مشکل سال تھا۔ اور 2024 میں سسٹمز لمیٹڈ کو اپنے اس پورے سفر کا سب سے بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ آمدنی یعنی ٹاپ لائن میں تو پھر بھی 20% کا اضافہ ہوا، لیکن ان کا منافع اور مارجنز پوری طرح گر گئے۔ صحیح۔ آخر ایسا کیا بدل گیا 2024 میں؟ دیکھیں، 2024 میں 2-3 ایسی چیزیں ہوئیں جنہوں نے ان کی باٹم لائن کو ڈبو دیا۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ تھی کرنسی اپریسیشن، یعنی روپے کا دوبارہ مضبوط ہونا۔ بالکل۔ پچھلے سالوں میں جہاں کمزور روپے سے انہیں فائدہ ہو رہا تھا، وہیں 2024 میں مقامی کرنسی تھوڑی مضبوط ہو گئی۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے کہ آمدنی ڈالرز میں ہو، لیکن اچانک مقامی کرنسی اتنی مضبوط ہو جائے کہ آپ کے لوکل خرچے خود بخود دگنے محسوس ہونے لگیں۔ ہاں، بالکل یہی ہوا۔ ان کا ریونیو تھسکر کر رہ گیا، جبکہ ایکسپنسز مسلسل اوپر جا رہے تھے۔ ان کی ورک فورس اب 6,701 امپلائیز تک پہنچ چکی تھی۔ 6,701! یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں، ان سب کی تنخواہیں، نئے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر پر اٹھنے والی لاگت نے ان کے مارجنز کا خون نکال دیا۔ ان کا جی پی مارجن گر کر 24.28% پر آ گیا، جو ان کے اس دور کا سب سے نچلا پوائنٹ تھا۔ باپ رے! اور پروفٹ کا کیا حال ہوا؟ نیٹ پروفٹ سیدھا 28.55% نیچے گرا، اور ان کا ای پی ایس جو 29 روپے سے اوپر تھا، وہ گر کر صرف 4.19 روپے رہ گیا۔
یہ تو سرمایہ کاروں کے لیے واقعی ایک بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی۔ بالکل تھی، اور اس درد میں مزید اضافہ کیا 605 ملین روپے کے ایک امپیئرمنٹ لاس نے۔ امپیئرمنٹ لاس، یہ ٹرم سننے میں تھوڑی ٹیکنیکل لگتی ہے، لیکن دراصل یہ کسی بھی کاروبار کے لیے ایک کڑوا گھونٹ ہوتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اگر اسے آسان کر کے سمجھائیں تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے کل 2 لاکھ کا لیپ ٹاپ خریدا، یہ سوچ کر کہ یہ سالوں چلے گا، لیکن اگلے مہینے اچانک اس ماڈل کی قیمت گر کر 50,000 ہو جائے۔ ہاں، اب آپ کو اپنے کھاتے میں لکھنا پڑے گا کہ آپ کو 1.5 لاکھ کا نقصان ہو چکا ہے، چاہے آپ نے وہ لیپ ٹاپ ابھی نہ بھی بیچا ہو۔ ایگزیکٹلی۔ سسٹمز کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے کسی ایسے کی مارکیٹ ویلیو اچانک کافی کم ہو گئی جس کو انہیں بکس پر لاس کی شکل میں لکھنا پڑا۔ اس کا اثر تو بہت برا پڑا ہوگا۔ بالکل۔ اس نقصان نے ان کا آپریٹنگ پروفٹ مارجن صرف 14.53% پر لا کھڑا کیا۔ یہ ایک ایسی سطح تھی جہاں مارکیٹ میں کئی سوالات اٹھنے لگے کہ کیا ان کا سنہری دور ختم ہو گیا؟ لیکن ایک کامیاب اور تجربہ کار مینجمنٹ کی پہچان تبھی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت میں فیصلے لیں، اور یہی ہمیں ان کی 2025 کی ریکوری میں نظر آتا ہے۔ ہاں، انہوں نے گھبرانے کے بجائے سٹریم لائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ 2025 کی واپسی جو واقعی بہت قابل تحسین لگتی ہے۔ جب کوئی بھاری گاڑی بہت بھاری ہو کر ڈھلوان پر رکنے لگے نا، تو عقلمند ڈرائیور اس میں سے اضافی وزن کم کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ 2025 میں سسٹمز نے وہی کیا۔ خرچوں کو قابو میں لانے کے لیے اپنی ورک فورس کو تھوڑا کم کر کے 6406 تک لے آئے۔ لوگوں کو نکالنا کسی بھی کمپنی کے لیے آسان فیصلہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے کور بزنس کو بچانے کے لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا تاکہ ان کا ڈسپلنڈ کاسٹ سٹرکچر برقرار رہے۔ اور اس سٹریم لائننگ کا نتیجہ بھی فوراً نظر آیا ہے نا۔ ہاں، ان کی سیلز دوبارہ 14.80% بڑھیں، جو کہ 44,000 ملین روپے سے تجاوز کر گئیں۔ جی پی مارجن بھی 26.77% پر واپس اوپر آیا۔ واہ! اور نیٹ پروفٹ؟ جو نیٹ پروفٹ پچھلے سال 28% گرا تھا، وہ دوبارہ 31.13% اوپر چلا گیا۔ ان کا ای پی ایس بھی ٹھیک ہو کر 5.46 روپے پر آ گیا۔ زبردست ریکوری۔ اور اس بحالی میں ان کی جیوگرافیکل تقسیم کا بہت اہم کردار ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ آمدنی کہاں سے رہی ہے، تو مڈل ایسٹ آج بھی ان کا سب سے بڑا پاور ہاؤس ہے، جہاں سے 59% پیسہ آ رہا ہے۔ خطہ وار حصہ دھاری دیکھنا ضروری ہے۔ مڈل ایسٹ میں ویسے بھی پچھلے کچھ سالوں میں ٹیک بوم نظر آ رہا ہے، خصوصاً سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ٹیک منصوبوں کی وجہ سے۔ ہاں، وہاں انہیں ٹیک ورکرز اور بی پی او سروسز کی اشد ضرورت ہے، تو سسٹمز لمیٹڈ نے ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ اپنی موجودگی قائم کی۔ اور باقی خطوں کا کیا حصہ ہے؟ اس کے علاوہ نارتھ امریکا سے 18% اور پاکستان کے مقامی مارکیٹ سے 14% آمدنی آئی، جبکہ یورپ سے 5% اور اے پیک سے 4% آمدنی آئی۔ صحیح۔ تو ان سب پہلوؤں کو دیکھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا مطلب کیا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں نا، تو سسٹمز لمیٹڈ اب مقامی سطح پر پبلک سیکٹر اور چھوٹی کمپنیز کے بجائے بڑے پرائیویٹ سیکٹر پر توجہ دے رہا ہے۔ یعنی ان کا فوکس اب شفٹ ہو رہا ہے۔ بالکل، جیسے کہ بڑے ٹیلی کام اور فائنینشل سیکٹر وغیرہ، وہ صرف کوڈ لکھنے والی آئی ٹی کمپنی سے آگے بڑھ کر اب کمپلیکس سولوشن پرووائڈر بن چکے ہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے ان کی اسٹریٹیجک پارٹنرشپس اور ایکوزیشنز بھی نظر آ رہی ہیں، خصوصی طور پر کانفز اور بی اے ٹی شیئرڈ سروسز کی ایکوزیشن۔ ہاں بالکل۔ جب آپ کو مارکیٹ میں دوسری چھوٹی تکڑی کمپنیز ملتی ہیں تو انہیں خرید کر اپنا حصہ بنانا ایک سمارٹ موو ہوتا ہے۔ اس سے نہ صرف انہیں نئے کلائنٹس ملتے ہیں بلکہ انہیں مزید بڑا اور مضبوط بناتی ہیں۔ صحیح کہا، اسے ان آرگینک گروتھ کہتے ہیں، اور بڑی آئی ٹی کمپنیز یہی راستہ اختیار کرتی ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ جب دنیا تیزی سے اے آئی اور نئے ٹیک ٹرینڈز کی طرف جا رہی ہے، تو کیا صرف نئی مارکیٹس میں جانا کافی ہوگا، یا ایسی آئی ٹی کمپنیز کو اپنے کور بزنس ماڈل کو بالکل نئے سرے سے ایجاد کرنا پڑے گا؟ یہ واقعی بہت ڈیپلی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے۔ بی پی او سروسز جو انفومونکس کا کور ہیں، وہ اے آئی کے دور میں کیسے سروائیو کریں گی، یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا۔ بالکل۔ خیر، دی مونک کے اس تجزیے کو سننے کا شکریہ۔
مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ہاں، اور ہاں، کامنٹس میں ضرور تجویز کریں کہ آپ کن ٹاپکس یا کمپنیز پر مزید ریسرچ بیس کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Like and subscribe.